بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَمَّا بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر نحن اقرب الیہ من حبل الورید سجدہ حرام لوگوں بن رب دے سوائے سجدہ حرام لوگوں بن رب دے سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے بھی لبدا سیڑھی بندہ بڑا عجیب بھلا دس خاں مینوں رب بنا کیڑا قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات سید المرسلین والآخرین پوری کائنات دے سردار آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سارے مل کے محبت نال پیار نال رب نو راضی کرن واسطے اللہ دے کولوں نیکیاں لین واسطے جنت دے اندر درجے بلند کرن واسطے درود نال بہار آنی چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز بھائیو قابل صد عزت لائق اسلامی روحانی معززات ماں بہنوں اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے میں نو تسانو اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے
تواڈے اور میری ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین حضرات، بڑا ہی پیارا انوکھا عنوان تواڈی خدمت پیش کرن دا ارادہ ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک اے مضمون سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبو ساتھیو، جمعہ دا ٹائم بہت ہی اختصار دے نال میں تو صحباب دے نال چند گلاں کرنیاں نے۔ اللہ تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جڑی قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھی ہے نا، اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے نا اپنے سونے محبوب علیہ السلام نو فرمایا، میرے سونے نبی جی، میرے لاڈلے نبی جی، تیرے کولوں میرے بارے میرے بندے جدو سوال کرنا بھی اللہ کنہ قریب ہے، تے پھر پتہ ہے کیا کھنا ہے؟ انی فإنی قریب، میں بڑا ہی قریب ہاں۔ اور جدو کوئی میں نو پکار دے نا، میں ان دی پکار سن لینا وا، ان دی پکار سن کے نا سیر تے نہیں کردا، بلکہ کی کرنا اجیب دعوت الدائی اذا دان، جدو کو بندہ میں بلا لیندے ہے نا، میں اسے وقت یہ دی دعا قبول فرما لینا وا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ فرماندے نے انہوں چاہیے دے میری آواز بھی قبول کر لین اور میرے تے یقین کر لین، لعلہم یرشدون۔ اللہ فرماندے نے تاکہ سدھی راہ پا جانگے۔ اور اللہ پاک نے کو مقام تے فرمایا، اسی دنیا تے کسی نے ملن واسے جانا ہوئے نا تے دور دراز سفر کر کے جائیے، جیب بھی لائی دی، ٹائم بھی خرچ کری دا۔ اللہ سونے ہم اے دیو کھارے ہاں دے لوگ پوچھ دینے توانو ملنا ہے تے کتھے جانا پائے گا۔ اللہ فرما دے نے کدے بھی نہیں جانا پائے گا، تسی وضو کر لو نا، وضو کر کے مسلح ڈھا کے تسی زمین تے سر سٹ دیا جے میں تو مل پمانگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے تو اڈی بزرگان دی گال سنا دیا نا، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے تے تفسیر ابن کثیر دے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اس آیت دی شان نزول اے آیت پتہ کیوں نازل ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک وڈیری عمر دا بابا سوٹی دی ٹیک تے سوٹا دے اڑیس تے چلدا آ رہے ہیں تے نبی علیہ السلام دے کولے آ رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے جدو اے بابا قریب آیا نا تے قریب آ کے پوچھ دے اللہ دے نبی جی مینو دسو میرا رب کنہ کو دور ہے؟ اللہ اکبر، کنہ شوق سی یارو ننو رب نو ملن دا۔ اے صحابی کہن لگیا اللہ دے نبی جی مینو دسو میرا رب کنہ کو قریب ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام جے خاموش نے نا ادھر عرشہ تو نا اللہ پاک نے قرآن دی اے آیت بنا کے محمد دے سینے تے نازل فرما دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوبہ جے تیرے کول میرا بندہ چل کے آگیا نا تے تو ہونے نو دس دے میں دے بڑا ہی قریب ہاں، آپ دے بندے دے بڑا ہی قریب ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایتھے لوگ نا کئی مسالہ دیندے نے بھی اللہ نو ملن واسے جناب سیڑھی دی ضرورت ہے، پھر مثال دیندے نے جج نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی ضرورت ہے، وکیل دی ضرورت ہے۔ اللہ دے کمرے ہو میں نو ملن واسے نہ کسے چپڑاسی دی ضرورت ہے نہ کسے وکیل دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، تو اپنے ہونٹاں دے وچوں زبان تو ہلاتے بھی میں عرصہ تو بے کے تنو لبیک آہ دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں کتاب پڑھے کتاب کے اندر نہ لکھیا سی بندہ بیمار پیا ہوئے نا تے بیمار پیا بندہ تھک جاندہ ہے نا
تے ایک واری اٹھ کے آندہ ہے ہائے میرے اللہ اللہ عرشان تو اندے نے لبیک یا عبدی 10 میرے بندے کی آنا ہے اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو بندہ اللہ والا آندہ ہے نا پیدل چل کے آندہ ہے اللہ دوڑ کے اس بندے والا آندے نے اللہ اکبر اللہ اے بندہ دوڑ دا ہے نا اللہ دی رحمت اس بندے دے قریب گولی نہ لو تیز چل کے اس بندے کو لا جاتی ہے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ قرآن نال سچی محبت نصیب فرمائے اللہ اکبر لو قرآن سن لو سینے ٹھنڈے کر لو اللہ اکبر قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھیے نا بڑیاں بڑیاں بیماریاں جان چھڑ جاندیاں نے اللہ اکبر جڑے دلہ تے زنگ آیا ہوئے نا او قرآن پڑھ لو گے اللہ دلہ نے زنگ اتار دیں گے جس گھر دے وچ جادو ٹونا ہے نا او سورۃ البقرہ گھر دے وچ زیادہ پڑھیا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر وچ پڑھی جاندی ہے نا اس گھر دے وچ جادو ٹونے طویت سارے چھڑ کے نس جاندے اللہ اکبر اللہ سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے لو سن لو پھر قرآن پتہ کی اندر ہے اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی و انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کولوم میرے بندے میرے بارے سوال کر دینے میرا رب کنہ کو قریب ہے اللہ فرماندے نے میں بالکل قریب ہوں اللہ جی کنہ کو قریب ہو فرمایا دنیا کائنات دیو لوگوں میں تے تو اڈے انے قریبام نحنو اقرب الیہم من حبل الورید اللہ فرماندے نے تیرے دل دے اونا تیرا منہ بھی نیڑے نہیں جنہ میں تیرے قریباں اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میں تے تیری شارگ دے قریباں تے شاعر بابا جی آندے نے اللہ اکبر کی آندے نے سجدہ حرام لوگو بن رب دے سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حال ویسیڑی لبدار حال ویسیڑی لبدار حال ویسیڑی لبدار بندہ بڑا عجیب بھلا دس خا مینو رب تو سوا کیڑا تیرے قریب اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے نے میرا بندہ جدو میں نو بلا لیندہ ہے بیماری ویچوے تنگی ویچوے خوشحالی ویچوے میں تے اپنے بندے دے بڑا ہی قریباں کہتے اللہ پاک نے نا حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے کی فرمایا فرمایا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا
فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اللہ فرماندے نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم دیا لوگاں نو کیا، اے میری قوم، اے میری امت دیو لوگو، تسی ایک اللہ دی عبادت کرو جدے علاوہ کوئی الہ نہیں دا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام اندے نے اس اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس اللہ تو علاوہ کوئی بیٹیاں دین والا نہیں، اس اللہ تو علاوہ کوئی بیٹے دین والا نہیں۔ اوے بدبختو جڑے بدبخت بیٹیاں نے ویکھ کے او نفرتہ کر دیو نا۔ کل قصور دا ایک واقعہ، کل ایک بھائی نے میں نو دسیا، رات ایک بندے دے گھر اللہ نے رحمت کیتی، بیٹی دیتی تے او ہسپتال دے وچ بیوی نو گالاں پیا کردا ہے، بیوی دی ماں نو گالاں پیا کردا ہے، چھڈ کے نس گیا، کہندا ہے دے کر بیٹی کیوں ہو گئی ہے؟ 3 کے 4 بیٹیاں پہلے نے، ہن پھر بیٹی ہو گئی ہے۔ اوہ بدبخت نو پتہ نہیں، ہوا انشاءکم من الارض، اس اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے، وستعمرکم، اس اللہ نے تانوں آباد کیتا ہے۔ پھر کی کرو؟ فاستغفروہ، اس اللہ کو معافیاں منگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس اللہ دے کولو توبہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ او دے کولو توبہ کر لو، کیوں؟ ان ربی قریب مجیب۔ اللہ بڑے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اجے سمجھ نہیں آئی نام، آؤ ذرا ایک اور گل سمجھا دیواں۔ بندہ جدوں اللہ دے واسطے خالصتاً نیک عمل کردا ہے، اللہ پھر اپنے بندے دیاں پریشانیاں دور کر دیندے نے۔ جیڑا بندہ، میں کہنا جڑا بندہ پریشانیاں دے وچ کہہ رہا ہے، جڑا بندہ بیماریاں وچ کہہ رہا ہے، جڑا بندہ تنگ دستیاں وچ کہہ رہا ہے، اے بندے نو کسے پیر کو جان دی ضرورت نہیں، کسے مولوی کو جان دی ضرورت نہیں، کوئی دم کروان دی ضرورت نہیں، کوئی تویت لین دی ضرورت نہیں۔ تسی کہو گے قاری صاحب پھر کرنا کی چاہیے ہے؟ میں آنا پچھلی رات دا ویلا ہوئے، پچھلی رات دے ویلے دے اندر اٹھ بیٹھا کرنا، اٹھ کے وضو کر کے مصلی ڈالے، اس رب دے سامنے سجدے پہ، اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر دینگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر کیوں؟ اللہ فرماندے نے جدو اے بندہ سارا کچھ چھڑ کے، سارا کچھ چھوڑ کے میرے در تے آ جاندہ ہے، اس بندے نو میں اپنا مقرب بنا لینا وائے، نیکیاں دے اندر سبقت لے جاندہ ہے۔ اللہ تیرے قرآن تو قربان جاما۔ لو قرآن سن لے کوئی مقام، اللہ سر قرآن دی سچی محبت نصیب فرما دے، اللہ قرآن پڑھ دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ فرما دے نہیں، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک اولئک المقربون۔ اللہ قرآن سچی محبت نصیب فرما دے، اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ کتھے یاد آئے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جنہیں اس قرآن دی خاطر اپنے اپنے زخمی کروایا، اللہ اکبر کیا تے فرمایا کرتے سی اللہ قرآن کہہ دے، ایک قرآن تے اینا مٹھا ہے ہونا شاید ڈرام بھی مٹھا نہیں۔ اللہ اکبر کیا قرآن پڑھئے تے مودہ ذائقہ بھی سونا جاندہ ہے، قرآن پڑھئے تے اللہ زندگی دیا پریشانیاں میں مکا دیندے نے۔ قرآن کی اندر وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک المقربون۔
اللہ فرماندے نے جدو سبقت کرن والے نیکیاں دے اندر پہل کرن والے صدقہ کرن دے اندر پہل کرن والے نمازاں پڑھن والے تہجد پڑھن والے روزے رکھنے والے قرآن پڑھنے والے جدو ساڈے در تے آ جاندے نے اللہ فرماندے نے انہاں بندیاں نو اسی اپنا مقرب بنا لینے آئے اللہ اکبر کی آئے اللہ جی کنا کو قریب کر دے ہو فرمایا جدو ایک بندے آ جاندے نے میں اس اپنے بندے دیاں ہر پریشانی ہر تنگی ہر بیماری دور کر کے اپنے بندے نو خوشحالیاں عطا فرما دینا ہوں اللہ اکبر اللہ لو سن لو تے کئی بندے پتہ ہے کہ نیک تے دنا جڑے نا اے اللہ دا قرب پان دی خاطر نا گمراہ ہو گئے نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں لکھاں دی تعداد وچ کئی بندے ایسے نے جڑے گمراہ ہو گئے نے میں نہیں کہندا قرآن سن لو تے پھر فیصلہ کر لیا جے اللہ فرماتے نے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا اللہ فرماتے نے اے لوگ جنہاں نے بنا لیا ہے اللہ تو علاوہ شیطان نو اپنا بیلی بنا لیا ہے شیطان نو اپنا باپ بیلی بنا لیا ہے اللہ تو علاوہ جنہاں نے مٹی دیاں ٹہریاں نو اپنا باپ بیلی بنا لیا ہے اللہ تو علاوہ کڑیاں نو اپنا باپ بیلی بنا لیا ہے اللہ تو علاوہ چھلیاں نو اپنا باپ بیلی بنا لیا ہے اللہ تو علاوہ ٹالیاں نو اپنا باپ بیلی بنا لیا ہے اللہ تو علاوہ گندیاں ٹاکیاں نو مشکل کشا بنا لیا ہے اللہ تو علاوہ گندی ہانڈی نو بکریاں نو اپنا باپ بیلی بنا لیا ہے اے بندے مشرک بن گئے نے کس واسطے انہاں دا ذہن بن گیا ہے سانو اللہ دے قریب کر دے جا رہے نے اللہ فرماندے نے اے تے گمراہ ہو کے جہنم دا بالن بن گئے نے اللہ اکبر کی آئے اللہ دے قریب ہون واسطے مال دیاں ضرورتاں نہیں اللہ دے نیڑے ہون واسطے پیسیاں دی لوڑ اللہ نے ملن واسطے پیسیاں دی لوڑ نہیں اللہ دے نیڑے ہون واسطے جناب اولاد دی ضرورت نہیں اللہ دے قریب ہون واسطے کسے وکیل دی ضرورت کسے چپڑاسی دی ضرورت اللہ فرماتے نے لا تضربو للہ الامثال اللہ فرماتے نے اوہ دنیا دے لوگوں میرے واسطے مسالہ نہ بیان کریا کرو اللہ جی پھر کی کریے اللہ فرماتے نے تو اڈا کام کیے تسی میرے تے ایمان لے آؤ میرے تے ایمان لے آکے میرے تے یقین کر لو جڑیاں بھی پریشانیاں ہونگیاں میں آپ دور کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ قرآن اس بات شک کوئی نہیں مال بھی اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے دولت بھی اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے تے اولاد بھی اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے اولاد بڑی وڈی اللہ دی نعمت ہے کوئی شک نہیں جنہ کو اولاد نہیں نا انہوں نے پوچھو اولاد دی قدر و قیمت کی ہوندی ہے او بچارے بلک رہے ہیں اللہ اکبر اللہ برحال جنہ کو اولاد ہے اللہ پاک انہوں دی اولاد نیک بنائے جڑے والدین بیٹیاں دی وجہ تو دکھی نہیں اللہ انہوں دے دکھاں نو سکھائیں تبدیل فرمائے اللہ اکبر کبیرہ میں رات ہی ایک جماعت دے خطیب عالم دین قاری اسماعیل عتیق صاحب سن رہے سی او بیان کر رہے سن بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو جواناں نو بڑھیاں کر دیندے نے بیٹیاں دے دکھ ماپیاں نو 4 پہیے تے لٹا دیندے نے جدی تھی دکھی او دا جگ دکھی جدی تھی دکھی او دی کائنات دکھی جدی تھی دکھی او دے واسے سارا جگ دکھی ہے اللہ اکبر اللہ دعا کرو جڑے ماپیاں دی تیاں دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرمائے جڑے ظالم درندے اپنی بیویاں نو کٹ دیتے مار دینے بلا وجہ
اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مال بھی اولاد بھی اے اللہ دے قریب ہونے واسطے نہ دی ضرورت، اللہ دے نیڑے ہونے واسطے نہ دی لوڑ نہیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اللہ دے قریب ہونے واسطے نا 5 عمل ہیں۔ کنے 5 عمل ہیں، 5 عمل کر لئیے نا تے بندہ اللہ دے بڑا ہی قریب ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک جناب محمد، بولو بولو، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب الاللہ، جدو بندہ اے 5 عمل کر دے اللہ دے بندہ بڑے قریب ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، او 5 عمل کیڑے نے؟ سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے فرضی نماز، جدو بندہ نماز فرض پڑھ دے، صبح دی پڑھ دے، زور دی پڑھ دے، مغرب دی پڑھ دے، عصر دی پڑھ دے، عشاء دی پڑھ لیندے، اللہ فرما دینے اوے میرے بندیا تو میرے واسطے ٹائم کٹ کے میری عبادت تو کر دیتی ہے، 10 ہن تو کیا نہ اللہ دے بندہ اے آندہ اللہ سونیا کوئی دنیا دی دولت دی لوڑ نہیں، الحمدللہ ربنا تقبل منا، اللہ نماز پڑھنی قبول کر لے۔ عرشاں تو آواز آن دیئے اوے میرے بندے میں تینوں گناہاں تو ایویں پاک تے صاف کر دیتا ہے جویں ماں دے پیٹو آج دنیا تے آیا ہے۔ اے اللہ دے نیڑے تے آؤ نا، اللہ دے گھر وچ آؤ، نماز پڑھو۔ حدیث قدسی ہے، حدیث دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کر دینے نبی پاک جناب محمد، درود نہیں پڑھیا، نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے نے میرا بندہ جیڑیاں جیڑیاں عبادتوں میرے قریب ہوندہ جاندہ ہے، انہاں دے وچوں سب تو پہلے فرضی نماز ہے۔ جدو بندہ فرضی نماز پڑھدا ہے اللہ فرماتے نے اے بندہ میرے بڑے ہی قریب ہو جاندہ ہے۔ اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز تو بعد اے نفل زیادہ پڑھدا ہے تا میرے بندہ قریب ہوندہ ہے۔ فرضی نماز پڑھنے والا بندہ اللہ دے نیڑے ہو جاندہ ہے، اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک اس بندے دے واسطے سارے کماں تو آسانیاں پیدا کر دیندے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے پھر اس تو بعد نفل نماز اس حدیث نو بنیادی حیثیت حاصل ہے، بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا جنا اس نبی دی سیرت دا مطالعہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث دے اندر آندہ ہے تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات نو لمبا لمبا قیام کر دے، آپ قیام کر دیاں آپ دے پیر مبارک ورم پہ جاندے، پیر مبارک سوجاں پہ جاندیاں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی پاک علیہ السلام سجدے پہ جاندے، آپ دے سینے دے وچوں رومدیاں ایویں دیاں وادان دیاں جی میں چلے تے پئی ہانڈی ابالے کھاندی پئی ہوندی ہے، ایویں آوازاں دیاں تے نبی پاک علیہ السلام پھیر دے۔ ماں عائشہ پوچھ دیاں اللہ دے نبی جی تواڈے اللہ نے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتے نے، پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے نے، توانو اللہ پاک نے معصوم عن الخطا بنا دیتا ہے، تسی انہیں لمیاں نمازاں کیوں پڑھ دے جائے؟ آقا فرما دینے عائشہ افلا عبدن شکور
ایسا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے نبی پاک علیہ السلام تو بعد صحابہ بھی نفل نماز پڑھ دے۔ چلو تے صحابہ سی نا، آؤ ذرا امامہ دے کے امام دا تعارف کروا دیا۔ سید الائمہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک دن تے ایک رات دے وچ 100 رکعت نماز نفل پڑھیا کردے سی۔ 100 رکعت نماز نفل پڑھیا کر دے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب اینی نماز یا رکعتاں کیوں پڑھ دے جے؟ امام صاحب کہنے لگے جدو میں نماز پڑھنا میرے تے میرے رب دے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہوتا، میرا رب نہ قریب ہوندہ ہے۔ تے وقت آیا حاکم وقت نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو 100 کوڑا مارے۔ کوڑے مارے کس وجہ تو؟ سارے مولوی اتھے جھک گئے حاکم وقت دے سامنے۔ سارے علماء کہنے لگے ایک قرآن اللہ دی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ساری کائنات جھک جائے گی، احمد بن حنبل نہیں چکے گا۔ ایک قرآن رب دی مخلوق نہیں، ایک قرآن رب دی کلام ہے۔ ڈٹ گئے سارے علماء کہنے لگے اے احمد ہٹ جائے اس کا متوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے دنیا دے بدبختوں لوگوں جان جا سکتی ہے، امام دا اپنا موقف ہے تو نہیں ہٹ سکتا۔ امام صاحب نو قید کر دیتا گیا، جیل پہنچا دیتا گیا، جیلوں لے آندا گیا۔ ہاں بھئی احمد بن حنبل کی معاملہ ہے؟ کہنے لگے جان جا سکتی ہے، احمد بن حنبل دے بیٹے دی ایک جان نہیں 1,00,000 جان بھی اللہ عطا کر دے وے تے اس قرآن تو قربان کر دیاں گا۔ اس قرآن واسے جڑن جنہوں نہیں پڑھ دے جے، اس قرآن واسے امامہ نے مارا کھا دیا۔ حاکم وقت نے لٹا کے کوڑے مارے تے جسم وچ کمزوری چھا گئی، درداں چھا گئیاں۔ تے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہندے نے آپ دے بیٹے نو میرے اب بیٹے آن جدوں بھی میرا دل کرے تے میں نو وضو کرا کے اس رب دے سامنے کھڑیا کر دیا کر، میں اب دے رب نے گلہ کر لیا کروں۔ اسی سوچنے آ کوئی پتہ نہیں کوئی پرواہ نہیں، تھوڑی جی سردی پہ گی بچے نو چھٹیاں کروا لو، آپ بھی نہیں پڑھنا تے بچے نو بھی۔ پھر میں مثال دیا کوئی نا گسا نہ کر جائے جے۔ او کمیار سی ہوتا کھوتا چھٹ کے وڑ گیا مسیطے دے، مولوی بھی ایک گو جاڑب سی، مولوی چاٹ پیچھے لان کرے کمیار دا کھوتا چھٹیا وڑ گیا مسیطے تے کمیار آیا، کمیار کہنے لگا مولوی صاحب او تے بے زبان سی غلطی کر بیٹھا، میں نو کدے ویکھے ہی۔ اسی قرآن بچہ نو ٹھیکے دے چھڑے ہیں، جاؤ پڑھو قرآن، اسی پڑھنے کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ بھائی ملک محمد حنیف صاحب مسکرا رہے ہو، اس قرآن واسے صحابہ نے مارا کھا دیا، اس قرآن واسے نبی پاک علیہ السلام نے مکہ کڑیا گیا۔ اللہ اکبر کیا، پھر قرآن نیچے پڑھ دے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک دن تے رات دے وچ 100 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کر دے سی۔ اللہ اکبر کیا، پھر معاملہ کی ہویا ہے اے جدوں رات دا ٹائم ہوئے اس رب دے سامنے قیدی بن جایا کرو۔ میں ایک عالم دین دا واقعہ پڑھ رہا سا، او عالم دین جدوں رات دا ٹائم ہوندا، رات دے ٹائم دے وچ پچھلی رات دا وقت ہوندا تے نماز پڑھ کے ایک آندے اللہ جی میں تہاڈی عدالت دا مجرم ہاں، اللہ جی میں معاف کر دیا جے، پچھلی رات دا وقت ہوئے۔ اللہ اکبر، جدو ساری دنیا ستی ہوئے، گھر دے اندر بیوی ستی ہوئے، بچیاں ستی ہون، بچے ستے ہون، والدین ستے ہون، اس وقت مسلح ڈا کے آپ دے رب دے سامنے نالے گنگنا لیا کر، نالے قیدی بن جایا کر۔ تے شاعر کی آندہ ہے واہ واہ لذت ہے رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اسے اللہ پاک اگے
رونے دی رو کے عرش ہلا دے تم دل قدسیاں دے تڑپا دے تم رو رو کے عرش ہلا دے تم اللہ اکبر اس رب دے سامنے قیدی بن جایا کرو قرآن کی آندہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آکھو سبحان اللہ اللہ سانو قرآن دے نال محبت نصیب فرمائے اللہ قرآن پڑھنی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڑی اولاداں نو قرآن پڑھنی توفیق دے وے اللہ ساڑے گھر والیاں نو قرآن پڑھنی توفیق دے وے اللہ اکبر کیجا جڑے گھر دے وچ رزق دی تنگی ہے نا جس گھر دے وچ پریشانیاں نے گھر دے وچ قرآن پڑھو گے اللہ آسمان تو برکتاں نازل کر دیں گے جس گھر دے وچ پریشانیاں نے اس گھر دے وچ قرآن پڑھو تویت نہ لیا کرو تویت نہیں پانا میں منبر رسول تے کھڑا اللہ اکبر نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے تویت بنیا اس بندے نے اللہ نال شرک کیتا آدھے نے اہل حدیثہ نے لکھے جے اہل حدیث لکھے تھے توحید ہے تجا لکھے تھے شرک ہے تویت لکھن والا جس لہجت مرضی لگے اللہ دی قسم اٹھا کے گنا گناہ ہے تویت لینا برکتہ واسے تویت لینا بیماریاں واسے ایک قرآن پڑیاں پڑھنے واسے نہیں آیا ایک قرآن پڑھنے واسے آیا قرآن سمجھن واسے آیا جا دنیا تے جتھے مرضی چلا جا توید بننا شفا نہیں ہوئے گی قرآن پڑھنا اللہ شفا عطا فرما دیں گے پڑھیا کدے ہے نہیں دیو مولوی صاحب توید ایک کو بدبخت بھی ہو جا بیٹھا لیا 500 روپیہ وہ اس بدبختی جیب پانا لو بہتر ہے آدھی جیب پا وہ آدھے بچے لو کھلا قرآن پڑھ لے قرآن پڑھیا کدے نہیں توید لے ہو قرآن پڑھیا کدے نہیں نماز پڑھی کدے نہیں مولوی جی توید دیا جائے میرے گھر دے بچے ڈرتے رہنے انہیں ڈرنا ہی ہے جدو انہیں بچے نو لائی تجھے پاسے دیتا قرآن پڑھ تے قرآن پڑھ کے نبی پاک جناب محمد پڑھو پڑھو صلی اللہ ہو غصہ چڑھ گیا تو انہوں میں نے پتہ ہے پر درود پڑھو نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غصے چی پڑھو نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دوتیانو حسنین کریم مینو سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ کے دم کریا کر دے سی اے اس مولوی دا توید نبی پاک نال بہتا نعوذ باللہ چلتا ہے قرآن پتہ کیا اندہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جے قرآن سنے تو مدہ ہے کہاں سبحان اللہ اللہ اکبر پھر اگلی بات پتہ کی ساڑھی بدبختی ہے جدو رات پچھلی رات دا ٹائم ہوندہ ہے نا جدو پچھلی رات دا ٹائم ہوندہ ہے اوے بزرگا اوے میرے نوجوان ویرا جدو تیری کوئی نہیں سوندہ ہو دو رب سوندہ ہی اور جدو ساری دنیا ستی ہوئے او وزیرہ مشیرہ نال چلنے والو او ایم پی ایم این دنال تصویرہ لو آنے والو سن لو اللہ ذوالجلال دی قسمیں میں نے انہوں دا کسے دا ڈر نہیں جاؤ میں نے پھانسی دے پھندے دے لڑکا دیو اے سارے جھوٹے تے بد قذاب نے تو آڈے کل جدو ووٹاں دا ٹائم آندہ ہے تو آڈے کل بڑے چوڑے ہو کے آندے نے تے جدو اگا پیچھا ٹائم ہوئے نا انہوں دے ڈیرے دے جا کے دیکھا کرو بدبخت لب دائی کوئی نہیں دا
انہوں نے ڈیرے تے جاؤ چودھری صاحب ہے کو نہیں دے جی کتھے گئے نے کتھے پھڑکن گئے نے اللہ دی قسم 5 سال لتر پے کے مار دینے جدو 6واں سال آندہ نا وہ تو چودھری صاحب چوڑے ہو کے آندے نے جدو چوڑے ہو کے آندے نا گریبان پکڑ کے دس جدو میں تیرے ڈیرے تے گیا سو تو میں نو کیوں نہیں سی پہچانے اینا کولو منگن دی آس امید رکھن دی ضرورت بولو جو ضرورت ہے کہ پھر اللہ نو پکارنا ہے کنو پکارنا ہے جدو لوڑ پہ جائے کنو بلانا ہے تے قرآن سنو پھر تے قرآن سن کے آکھیا جے سبحان اللہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پچھلی رات دا وقت ہوئے نا اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے آسمان دنیا تے آگے پتہ ہی آندے نے اوے میرے بندے ہو کون ہے جڑا دکھی میرے کو دکھ دے علاج کروا لے میں دکھ دور کر دے ہاں کون ہے بیمار بندہ جڑا میرے کو آ کے شفا منگے میں شفا عطا کر دے ہاں کون ہے جڑا بندہ جڑا رزق دا پکھا ہوئے اوے لوگو اوے نہ کینیڈیٹاں دی آس امید نہ رکھیا کرو اس اللہ کو منگو جڑا اللہ دیندہ بھی ہے تے خالی بھی نہیں جے موڑتا اللہ اکبر او پتہ کیا اندہ ہے یا جا منگ لے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں غیرہ دے بوئے جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ پتہ کی اندے نے میں نو ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں کوئی بوے تے چوکیدار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اندے نے تسی میرے بوے تے آ جاؤ پچھلی رات دا وقت ہوئے نا جدو ساری دنیا ستی ہوئے جدو توڑے چیئرمین ممبر ناظم ایم پی اے ایم این اے جناب وزیر مشیر جج قاضی جدو ساری دنیا ستی ہوئے نا تسی آ جائے کرو اللہ جی آکے کی کریے اللہ دے نے آپ دے ہونٹانو تھوڑا جے ٹلا کر کے نا اکھان دے وچو پانی دا قطرہ زمین تے سٹ دیا کرو تے جیڑی چیز چاہی دی ہوئے میں رب عطا کر دیاں گا میں رب عطا کر دیاں گا اور تسی آؤ تے سینا اللہ اکبر نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دینے اقرب ما یکون الرب من العبد من جوف اللیل للآخر فإن استطاعتم ان تکونا ممن یذکر اللہ فی تلک الساعت فکن نبی پاک علیہ السلام فرما دینے رات دے آخری پیر جدو پچھلی رات دا ٹائم شروع ہو جائے نا تے او دو تسی آ جائے کرو میرا بندہ تسی جدو تسی آندے رہے نا اللہ فرما دے رہے تسی میرے بڑے قریب ہو گئے جے تے ہون تسی میرے کلو منگو میں تنوں عطا کر دیاں گا اور تسی میرے کلو منگو تے صحیح نا اللہ اکبر کیا تسی میرے کلو منگو اللہ جی کی منگی ہے فرمایا جیڑی چیز دا دل کردہ جے منگ لو میں عطا کر دیاں گا پھر پتہ ہے تھے شاعر کی آندہ ہے سن لو پھر بات مکائیے پچھلی وہی بڑا جمعہ لیٹ ہو گیا تھی میں نے بڑا آپ نے افسوس ہویا لیکن ایتھے بابا جی دی بولی سنو بابا جی پتہ کی آندے نے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز منگن والے کارن کھلائے اسے اللہ دا دروازہ رب فرماوے جے تو راتی ساڑھے در تے آوے جلدی لبیک یا عبدی کئیے
جلدی یا لبیک یا عبدی کہیے او جتنی بار اللہ میں ایسی ذات کولو بھایا نہ امید نہ ہوویں پکڑ پیالہ منگن والا. کیوں بھائی کسی کو کوئی شہر ہے نہیں ہوئے ہاتھیں ہی کری دینا تے رب دے سامنے آکے سویرے پچھلی رات دا ٹائم ہوئے نا جدو دکھی ہوئے نا اس لئے آ جائے کر یا اللہ میرے تیاں پتران دی خیر کر دے یا اللہ میرے ماں باپ دی خیر کر دے یا اللہ اس ملک دے حالت رحم کر دے یا اللہ میں نماز پڑھ لی اللہ قبول فرما لے. اللہ اکبر. اس لئے اللہ آندے نے تو ٹلیاں بلیاں کر کے میرے سامنے آکے بہ گیا نا ان تم میرے کلو منگی جا میں تینوں عطا کیتی جانا وا. اللہ اکبر. پکڑ پیالہ منگن والا او جب دربار کھلویں او فضلہ ہارا تے قدرہ ہارا تے جد رحمت کرن تے آوے کٹے پریاں چکڑ پریاں نو پکڑ کلیجے لاوے. پتر تے ماں نو ترس آ جائے نا تے پاویں کٹے نہ بھیجاوے پاویں چکڑ نہ بھیجاوے چکت کلیجے نہ لا لیندی. اوہ اللہ ہی جڑا اللہ 70 ماواں نہیں 70 کروڑ ماواں نال ود تیرے نال پیار کردا ہے. اوہ اللہ کیا ہے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ آندے نے تو آ جا صحیح اللہ جی آتے کران کی اللہ آندے نے تسی میرے بوے تے آ جاؤ. اللہ جی پھر آکے کی کریے فرمایا تسی آکے منگی جو میں تنوں عطا کیتی جانا وہاں. اللہ اکبر. پھر جدو پچھلی رات دا ٹائم ہوئے کرنا پتا کی پچھلی رات دا ٹائم ہوئے وضو کر لو وضو کر کے سونا وضو کر کے نا تے وضو کر کے آکے نماز نیت دیو. جدو تسی آ دیو نو اللہ اکبر آت بن لینے ہم تسی آکے ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تسی پڑھے ہے کی الحمدللہ رب العالمین. اللہ پتہ کیا اندھنے حمدنی عبدی میرے فرشتیوں میرے بندے نے میری تعریف کر چھڑی جے. اور تو زمین تے بے کے آنا ہے زمین تے کھڑے آکے آنا الحمدللہ رب العالمین. اللہ آسمان دنیا تے آکے اندھنے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی تھی. تے پھر بابا جی دی بولی سنو تے بات مکائیے پتہ کیا اندھنے اور جیڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نہیں سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں اس آنکھ نو ذرا سمجھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو رب کیسی ہنیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے. سونے نبی دی امت تے رحم فرما دے تو سونے نبی دی امت تے رحم فرما دے تو رو رو کے عرش ہلا دے تو. اللہ دے در تے آ جاؤ اللہ دے قریب ہو جاؤ گے. جدو اللہ دے قریب ہو جاؤ گے پھر جڑا جڑا اللہ کو چیز منگی جاؤ گے اللہ تنوں عطا کیتی جان گے. اپنے گناہ دی معافی منگ لو اللہ دے در تے آکے اللہ کو معافیاں منگ لو اللہ تنوں معافی فرمان گے تنوں رزق بھی عطا فرمان گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.